جو ہمارے معاشرے میں طلاق کی بڑھتی ہوئی صورتحال ہے، آپ کی نظر میں اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بہت ہی مشکور ہوں آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں مدعو کیا گیا ہوں۔ آج احترام رمضان اور نور رمضان کا یہ پروگرام ڈیجیٹل نیوز سے جو ہے وہ لائیو چل رہا ہے۔ تو آج جس موضوع پر گفتگو ہے وہ طلاق ثلاثہ اور طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان ہے۔ جی تو طلاق ثلاثہ سے پہلے اگر ہم طلاق کے رجحان کی طرف دیکھیں جی تو سب سے بنیادی عنصر جو طلاق کی طرف لے کے جانے والا ہے وہ لا علمی ہے اور دینی معلومات کا نہ ہونا۔ جی عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں طلاق کو شوہر کا حق سمجھا جاتا ہے، یعنی شوہر ہر وقت طلاق اپنی جیب میں ڈالے جی چل پھر رہا ہوتا ہے، ایک ہتھیار کی طرح، جی ایک خطرناک جو ہے وہ ویپن کی طرح جی وہ ڈرا دمکا کے جو ہے وہ نظام چلانے کی کوشش کرتا ہے، جو ایک بنیادی وجہ ہے۔ جبکہ اس بارے میں شریعت مطہرہ جو ہماری رہنمائی فرماتی ہے، سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ طلاق حق اللہ میں سے ہے، یہ حق عبد نہیں ہے جی کہ جو آدمی اپنی جیب میں ڈال کر شوہر پھرتا رہے کہ جناب یہ میرا حق ہے، جب میں چاہوں اسے استعمال کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی یہ بات، اس کو فقہا نے بطور دلیل اور جو ہے وہ اس کو نقل فرمایا ہے، جیسے امام بہت بڑے احناف کے امام ہیں، امام شمس الائمہ سرخسی، تو آپ نے المبسوط میں ایک مسئلہ لکھا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان طلاق کا لفظ استعمال ہوا، شوہر نے طلاق دی، بیوی نے طلاق سنی، جی بعد میں دونوں مکر گئے، جی شوہر بھی مکر گیا، بیوی بھی مکر گئی، جی لیکن گواہان موجود ہیں، جی گواہوں نے طلاق سن لی، جی تو آیا کیا طلاق ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی تو آپ فرماتے ہیں کہ طلاق ثابت ہو جائے گی، اور دلیل یہ دی کہ طلاق حقوق اللہ میں سے ایک حق ہے۔ تو جس طرح باقی حقوق اللہ جو ہے دو گواہوں سے ثابت ہو جاتے ہیں، تو طلاق بھی ثابت ہو جائے گی۔ تو سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ سمجھنی چاہیے مرد حضرات کو، شوہروں کو، کہ یہ طلاق ان کا کوئی ذاتی حق نہیں ہے، یہ حق شرع ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ہاں سب سے مبغوض چیز حلال میں جو ہے، ناپسندیدہ چیز جو حلال میں ہے وہ طلاق ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ حق عبد یعنی شوہر کا حق اس وقت بنتی ہے جب اس کی ضرورت ہو۔ تو اب جب ضرورت ہو اس وقت یہ شوہر کا حق بنے گی، تو پھر ہر شوہر جو ہے وہ طلاق دیتے ہوئے ڈرے گا اور یہ خوف کرے گا کہ پتہ نہیں ابھی میرا یہ حق بنا ہے کہ نہیں بنا۔ لیکن اس کے برخلاف اگر یہ اس کا نظریہ اور اعتقاد بنتا گیا کہ نہیں میرا ہی حق ہے، میں نے نکاح کر لیا اور میں جب چاہوں اس کو ختم کر سکتا ہوں، حالانکہ قرآن مجید جب نکاح کا ذکر کرتا ہے تو یہ کوئی معمولی کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ اس کو پھاڑ کر ہم پھینک دیں۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، قرآن پاک سے سورہ نساء کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ایک مضبوط جو ہے وہ ایک معاہدہ ہے، یہ کوئی معمولی معاہدہ نہیں ہے، یہ ایک بہت مضبوط معاہدہ تم عورتوں سے کر چکے ہو، تو لہٰذا اس کا خیال رکھنا یہ شوہروں کے ذمہ ہے۔ اچھا، آپ